رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ کہہ دیجئے مومنوں سے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ وہ نیچا رکھیں اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ بے شک اللہ پاک خوب خبر رکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اللہ ان سے باخبر ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 30 ہے۔ بیان ہے اللہ پاک کے حکم کا مومنوں کے لیے کہ وہ اپنی نظروں کو پست رکھیں، نیچا رکھیں، اور حکم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مومنوں کو یہ بات کہہ دیں۔ یہ پیغام اللہ پاک کا ہے، حکم اللہ پاک کا ہے، اور آپ مومنوں کو بتا دیجئے کہ اللہ پاک کا حکم یہ ہے، تقاضا یہ ہے، یغضوا من ابصارہم کہ مومن مرد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اور نگاہوں کو نیچا رکھنے کا جو موقع اور جس بات کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جب گھر سے آدمی نکلتا ہے، پیدل ہے یا سفر میں ہے یا سواری پہ ہے، تو اس نے اب راستہ تو دیکھنا ہے، راستہ دیکھ کر ہی چلے گا، مگر نگاہوں کو نیچا تب کرنا ہے جب اس کے سامنے غیر محرم خواتین آتی ہیں۔ تو اب جب راستہ دیکھ کر چل رہے ہیں تو لازماً بات ہے نظر تو پڑے گی، تو جیسے ہی غیر محرم پر نظر پڑے تو اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ یہ موقع ہے نظروں کو پست رکھنے کا، یہ نہیں ہے کہ راستہ بھی صحیح طرح نہ دیکھے یا دائیں بائیں کوئی ایسی چیز ہے جس سے الجھ سکتا ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ کوئی آگے راستے میں رکاوٹ ہے، بریکر ہے، تو اس کو بھی دیکھنا ہے، راستہ تو دیکھ کر ہی چلے گا۔ مگر اصل حکم یہ ہے کہ اگر غیر محرم راستے میں نظر آئے تو اس کو جیسے ہی نظر پڑی ہے فوراً اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں مردوں کو، اور اس کی اگلی آیت میں ساتھ ہی عورتوں کو، دونوں کے لیے حکم ہے کہ جب غیر محرم ایک دوسرے کو دیکھیں تو اپنی نظر جھکا لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، پہلی نظر معاف ہے کیونکہ وہ راستہ دیکھنے کے لیے تھی، مگر دوسری معاف نہیں ہے۔ اب نظر کو پھیر لینا، جھکا لینا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اور اسی کے اندر خیر ہے کہ اپنی نظروں کو جھکانا ہے غیر محرم کو دیکھ کر۔ اور اس میں فرمایا کہ اتنی بڑی خیر ہے، ساتھ ہی فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اپنی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مطلب کیا ہے کہ جب تم اپنی نظروں کو جھکا لو گے غیر محرم کو دیکھ کر تو یقینی بات ہے کہ اس میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے، اور غلط خیالات اور غلط نظریات اور غلط سوچ اور غلط ارادہ
اس سے تم بچ پاؤ گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر یہ نظر ہے۔ جب انسان اپنی نظر کو کنٹرول نہیں کرتا تو پھر غیر محرم کو دیکھتا ہے، جب دیکھتا ہے تو پھر دل اس کی خواہش کرتا ہے اس کو چھونے کی یا اسے تعلق بنانے کی یا اس کے ساتھ غلط ارادہ رکھنے کی، دل اس کی خواہش کرتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا گناہ غیر محرم کو دیکھنا ہے یا منع کردہ چیزوں کو دیکھنا ہے، یہ نظر کا زنا ہے۔ ہاتھوں کا زنا اس کو پکڑنا ہے، دل کا زنا اس کی خواہش اور تمنا کرنا ہے، اور پھر شرم گاہ یا اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ تو ان میں سب سے اہم کردار انسان کی نظر کا ہوتا ہے، جس سے بے حیائی کا آغاز ہوتا ہے اور برائی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ گویا کہ مین گیٹ ہے کسی برائی کے بازار میں اور برائی کے عمل میں داخل ہونے کا، نظر یہ مین گیٹ ہے۔ اس کی حفاظت کر لو، اللہ پاک تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت کر دے گا۔ ذالک ازکی لہم، اور اس میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر کوئی انسان پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اور بے داغ زندگی گزارنا چاہتا ہے اور پاکیزگی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے اپنی نظروں پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ ایک بار نہیں یا دوسری بار یا تیسری بار وہ پھر کسی فتنہ میں مبتلا ہو سکتا ہے اور شیطان اس کو کرے گا، اس کے لیے دلچسپی پیدا کرے گا۔ مگر اس میں اگر استثناء ہے، رعایت ہے دیکھنے کی غیر محرم کو، تو اس شخص کے لیے ہے جس کی کسی خاتون سے منگنی ہوئی ہے نکاح کے لیے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے منگنی کی، نبی پاک کو بتایا کہ میں نے منگنی کی ہے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم نے اپنی منگیتر کو ایک نظر میں دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ایک نظر اس کو دیکھ لو، اس میں تمہارے لیے ایک محبت کا اور خیر کا پیغام ہے، کیونکہ بعض میں جو الزام تراشی ہے وہ اچھی نہیں، اور بعض لوگ پھر اس وجہ سے طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے کہ یہ تو مجھے پسند نہیں، اور تم نے کیوں یہاں میرا نکاح کیا، میں نے اس کو نہیں رکھنا، اور پھر اختلافات بڑھتے جاتے ہیں، بالآخر طلاق تک نوبت جاتی ہے۔ شیطان اس کو بہانہ بنا لیتا ہے۔ لہذا ایک نظر تم اپنی منگیتر کو دیکھ سکتے ہو، اس کی اجازت ہے، اور استثناء ہے اس خاتون کو دیکھنے کا ایک نظر میں جس کے ساتھ نکاح ہونا ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پابند تھے کہ کسی عورت کا چہرہ تو دیکھنا دور کی بات ہے، آپ کسی غیر محرم خاتون کے ہاتھوں کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ عورتوں سے بیعت نہیں لیتے تھے۔ مردوں کے لیے تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت ہوتی کہ تم میری اتباع کرو گے، فرما برداری کرو گے، اسلام کے احکامات کو مانو گے، منع کردہ چیزوں سے رکو گے، یہ بیعت ہوتی تھی مسلمان ہونے کے لیے۔ مگر اگر کوئی خاتون آتی تھی تو آپ پردے کے پیچھے زبانی اس سے بیعت لیتے تھے، اور ایک دفعہ ایک خاتون نے پردے کو اٹھا کر ہاتھ آگے کیا تو نبی پاک نے سختی سے ڈانٹا، اور ڈانٹا بھی اپنی بیوی کو کہ اس عورت سے کہو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، میں اللہ کا نبی ہوں اور غیر محرم عورتوں کے ہاتھوں کو ایسے بیعت نہیں لیتا نہ دیکھتا۔ تو آج کل یہ جو بڑے بڑے مذہبی اسکالر اور بڑے مذہبی رہنما اور پیر یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں
کہ اپنی خواتین کو ہمارے سامنے لاؤ، پردے کے بغیر ہم ان کو دیکھ لیں تاکہ قیامت کے دن ہم ان کی سفارش کر سکیں۔ یہ بے ایمان ہے، ان کے دلوں میں خیانت ہے، بددیانتی ہے۔ غیر محرم کو سامنے بٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم پہچان لیں گے اور پھر سفارش کریں گے۔ یہ شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی۔ فرمایا پاکیزگی یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اس کے بدلے میں اللہ پاک تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کر دے گا۔ اور پھر ذالک ازکی لہم، اس میں مومنوں کے لیے پاکیزہ زندگی ہے، اور پاکیزہ زندگی کے بہترین یہ اصول ہیں جو اللہ پاک نے بتا دیے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، ہاں یہ بات یاد رکھو کہ تم جو بھی کرتے ہو اللہ پاک اس سے خوب خبردار ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ظاہری طور پر نظروں کی حفاظت بھی ہے، پردہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، مگر اندر خانے دل کے اندر کفر ہے، بے حیائی ہے، تنہائی میں خیانت ہے، نجائز تعلقات ہیں، اور ظاہری طور پر لبادہ اوڑھا ہوا ہے پردے کا، تو ایسے پردے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح نظر کی حفاظت ضروری ہے، جس طرح تمہارا ظاہر پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح تمہارا باطن، تمہاری تنہائی اور تمہارے جو خفیہ تعلقات ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے، ورنہ اگر تم نے چھپ کر خیانت کی تو اللہ پاک اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ یہ آخر میں بات سمجھا دی، ان اللہ خبیر بما یصنعون، تم جو بھی کرتے ہو، جہاں بھی کرتے ہو، اور جو کچھ بھی کرتے ہو، جس جگہ بھی کرتے ہو، اللہ پاک اس سے خوب باخبر ہے، اس کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا ہر وقت اللہ پاک کی ذات سے ڈرنا ہے اور زندگی پاکیزہ گزارنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام اصولوں کو جو اللہ پاک نے بتائے ہیں اس پر عمل پیرا ہو کر پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا